ریز ہے نوحہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں مرتضیٰ عرش پہ جبریل ہے نوحہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں مرتضیٰ زخمی ہے اپنے مسلح پر علی جا کے حسنین سے کہہ دے کوئی جا کے حسنین سے کہہ دے کوئی مسجد کوفہ میں ہے محشر بپا خون میں ڈوبا ہوا ہے مرتضیٰ عرش پہ جبریل ہے نوحہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں مرتضیٰ آسمان رویا زمین تھر آئی ہے آج یثرب میں اداسی چھائی ہے آج یثرب میں اداسی چھائی ہے گنبد خضرا سے آتی ہے صدا خون میں ڈوبے ہوئے ہیں مرتضیٰ عرش پہ جبریل ہے نوحہ میں ڈوبے مرتضیٰ زندگی کس موڑ پہ لے آئی ہے سجدے میں مولا نے ضربت کھائی ہے ہو گئی ظلم و ستم کی انتہا خون میں ڈوبے ہوئے ہیں مرتضیٰ عرش پہ جبریل جزاک اللہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں مرتضیٰ کچھ ہی روزے بچ گئے ہیں عید کو بیٹے تڑپے یہ پدر کے دید کو کچھ ہی روزے بچ گئے ہیں عید کو بیٹے تڑپے یہ پدر کے دید کو سینے میں دم گھٹتا ہے حسنین کا خون میں ڈوبے ہوئے ہیں مرتضیٰ عرش پہ جبریل ہے نوحہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں مرتضیٰ محمد والے محمد نعرہ سلوات چل کی سوارے جو یہ فردوس چلی ہے چل کے سوارے جو یہ فردوس چلی ہے جاگو یہ شب قتل علی ہے جاگو یہ شب قتل علی ہے اکملت لکم دینکم قرآن میں آیا ہے دنیا نے نہیں سمجھا خالق کا نور کیا ہے دنیا
نے نہیں سمجھا خالق کا نور کیا ہے، اے سارے رسولوں کے کمر ایک علی میں، جاگو یہ شب قدر شب قتل علی ہے، حیدر کی سواری سوئے پھر دو چلی ہے، جاگو یہ شب قدر شب قتل علی ہے، گلدستے پر جا کر علی نے آزادی، گلدستے پر جا کر علی نے آزادی، بعد نماز میں مشغول ہوئے علی، بعد نماز میں مشغول ہوئے علی، سجدے میں سر جھکایا اور دیکھ چلی ہے، جاگو یہ شب قدر شب قتل علی ہے، جاگو یہ شب قدر شب قتل علی ہے، مارے تماچے منہ پہ سبطین نبی نے، مارے تماچے منہ پہ سبطین نبی نے، چہرے پہ ملاکون حسین ابن علی نے، چہرے پہ ملاکون حسین ابن علی نے، زید میں بوجھی ہوئی تلوار چلی ہے، جاگو یہ شب قتل علی ہے، جاگو یہ شب قتل علی ہے، حیدر کی سواری سوئے پھر دو چلی ہے، جاگو یہ سواری سوئے پھر دو چلی ہے، جاگو یہ شب قتل علی ہے، اے شیعوں علی قتل ہوئے حق کی دہائی، اے شیعوں علی قتل ہوئے حق کی دہائی، چہرے پہ نبی زادیوں نے خاک اڑائی، روتے ہوئے سر پیٹتے عباس علی ہے، جاگو یہ شب جاگو یہ شب قتل علی ہے، حیدر کی سواری سوئے پھر دو چلی ہے، حیدر کی سواری سوئے پھر دو چلی ہے، جاگو یہ شب قتل علی ہے، احمد کا گلا باندھا کسی ریشما سے، کبھی نہ بدلو فتوان نکالی زبان سے، کبھی نہ بدوان نکالی زبان سے، یہ صبر علی کا ہے جو اللہ کے ولی ہے، جاگو یہ شب قدر شب حیدر کی سواری سوئے پھر دو چلی ہے، حیدر کی سواری سوئے پھر دو چلی ہے، جاگو یہ شب قتل علی ہے، ابن ملزم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کا دن ہے، ابن ملزم نے حیدر کو مارا،
ابن ملزم نے حیدر کو مارا روزے دارو قیامت کے دن سونی قبر رسول خدا کی گھر میں زہرا کے آہو بکا کی سونی قبر رسول خدا کی گھر میں زہرا کے آہو بکا کی خاک اڑاتے ہیں گھر کا کنبہ خاک اڑاتا ہے گھر کا کنبہ روزے دارو قیامت کے دن ہے ابن ملزم نے حیدر کو مارا روزے دارو قیامت کے دن ہے علامت پہ آفت یہ آئی بے قصوں پہ یتیمی ہے چھائی علامت پہ آفت یہ آئی بے قصوں پہ یتیمی ہے چھائی اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ روزے دارو قیامت کے دن ہے ابن ملزم نے حیدر کو مارا روزے دارو قیامت کے دن ہے تمام جنازے میں عجب منظر تھا بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھی بس صدقہ ہوگا بڑھ کے شاپر میں جو چہرے سے کفن بند کیا دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا رخ سے ایک بار دفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چلنا دکھا دو بھیا
शिफाना क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा अरे मेरी चादर मेरे बाबा को उड़ा दो भैया मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया रूप से के बाहर कफन और हटा दो भैया मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया आयशा पे से ज़ैनब ने कहाँ रो कर सुना लगता है अमामे के बिना बाबा का सर पे बाबा के अमा माँ तो सजा दो भैया मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया रूप से एक बार कफन और हटा दो भैया मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया कैसे बतलाए दिल गम से फटा जाता है क्या जुदा बाप से होकर भी जिया जाता है अरे अपनी बहनों को फकत इतना बता दो भैया मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया रूप से के बाहर कफन और हटा दो भैया मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया आ रही होगी मैया से सदा सुन के मेरी सर पे बाबा के न पड़ जाए नजर अम्मा की अरे जख्म अम्मा की निगाहों से छुपा लो भैया मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया
گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی بنا لوں گی سے ارے میرے بابا کا مسلح مجھے لا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا گھر سے جاتا تھا جنازہ دو علی کا بیٹی جا کہتی تھی ذیشان رضا رو ارے آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا روح سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا اور المناک شب ہے، شب ضرورت ہے امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ اشکبار آنکھیں، یہ غمگین چہرہ، یہ بکھرے ہوئے بال، یہ چار کریمہ یقیناً کہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اپنے مولا کے فراق میں اور اس شب قدر کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے
اپنی میٹھی نیند کو قربان کرنے کے بعد معنی خدا میں ہم شیر خدا میں غصہ پیش کرنے کے لیے آئے. اس لیے کہ اگر ہماری زندگیوں میں مولا کی رضا ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ہے تو سب کچھ ہے. اگر اللہ نہیں، اہل بیت نہیں، عشق ولایت امیر المومنین نہیں تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں. یہی سرمایہ آخرت ہے اور یہی عاقبت کے سر و سامان ہے. ہم نے اپنا عنوان گفتگو کو جو قرار دیا ہے جس ارشاد گرامیہ امیر المومنین علیہ السلام کو ہم نے اپنا عنوان بیان اور موضوع گفتگو قرار دیا ہے. اس میں میرے مولا اس چھوٹی سی حدیث میں بہت بڑا پیغام ہدایت دے رہے ہیں کہ اس میں ہدایت کا بھی پیغام ہے اور اس میں انسانیت کا بھی پیغام ہے، اس میں شرافت کا پیغام ہے. اور یہ اتنا عالی پیغام ہے جس کا تعلق صرف دوستوں سے نہیں ہے بلکہ دشمنوں سے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ عدوک بالفضل فإنه أعلى السفرين. دوستوں کے ساتھ نہیں، دوستوں کے ساتھ تو انسان نیکیاں کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے. تم اپنا کردار اتنی بلندیوں پہ لے جاؤ کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی فضل و احسان و کرم اور نیکی سے پیش آؤ. اس لیے کہ یہ بڑی ہی شیرین ترین کامیابی ہے کہ انسان کے لیے جو اپنے دشمن کے ساتھ بھی فضل و احسان اور کرم اور نیکیوں سے پیش آئے. اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے کہ اگر کوئی ہمارا اور آپ کا خون کا پیاسا بھی ہے وہ بھی ہمارا اور آپ کا جانثار بن کے اٹھے گا. یقیناً ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اپنے مولا کے پیغام ہدایت کو اختیار اور انتخاب کرنے کے اوپر چلنے، اور جتنا اپنے کو مولا سے اور مولا کی باتوں سے، مولا کی ذات کے ساتھ ساتھ مولا کی بات کے ساتھ ساتھ جتنا ہم قریب کریں گے اتنے ہمارے اور آپ کے لیے سامان آخرت وہ مہیا ہوں گے. اس مختصر سے گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں اپنے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اس پیغام ہدایت اور پیغام انسانیت کو عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں میرے مولا نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. دیکھیں، علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے، علی کے کمالات کو روشنی ڈالنے کے لیے عقلیں بھی حیران ہیں، فکریں بھی پریشان ہیں. مقررین کے محدود ذہن میں اور ان کی محدود فکر میں وہ حدود مطالعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ الفاظ نہیں جس کے ذریعے سے میرے مولا کے فضائل و کمالات کو بیان کر سکتے. لیکن تاریخ میں ایسے بھی گزرے ہیں مولا کے فضائل کو بیان کرنے والے سمجھانے کے لیے کہ جو بڑی ہی آسان طریقے سے مولا کے فضائل کو بیان کر دیتے ہیں، سمجھا سکتے. سبھی آپ حضرات نے بہلول دانا کا نام تو سنا ہوگا. ایک منٹ آپ کے ارحان عالیہ پر پڑا جو بیدار ہے، چہرے پر جو کچھ لوگوں کے نیند کے آثار بھی ہیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں جو واقعہ میں جو کبھی کبھی جو انسان کے اوپر نیند کا غلبہ آتا ہی ہے. کیوں؟ جیسے کہ انسان نے پہلے سے یہ معین کر لیا کہ آج رات میں جگنا ہے. اگر ہم اور آپ اکیلے ہوتے میدان میں تو شاید کامیابی ہی کامیاب ہوتے، مگر جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے ایک نہیں دو دشمن. ابھی بعد میں ہم گفتگو کریں گے. ایک باہر کا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن ہے. یہ دونوں دشمن ہمیں اور آپ کو شکست دینا چاہتے ہیں. تو لہٰذا شیطان اپنا کام کرے گا، لیکن اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر آپ بھگا دیجیے تاکہ ہمارا چہرہ بیدار ہی کیا ثبوت دے. مل جل کر صلوات بھیجیے محمد آل محمد. دیوانہ کا رہا مگر یہ بڑے عقلمند سے، بڑے ہوشیار. ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ بیٹھ گئے دریا کے کنارے، اور دریا کے
کنارے بیٹھ کر انہوں نے پیالہ لیا، اس کو کہتا ہے عربی میں کاسا، ایک پیالہ لیا اور اس پیالے میں دریا کے پانی کو وہ بھرتے جا رہے ہیں. اس نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہیں بیت الصاحب؟ کہا میں اس چھوٹے سے پیالے میں اس دریا کے پورے پانی کو بھرنا رکھا ہے. کتنی بے عقلی کی بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے دریا کا پانی اتنے چھوٹے پیالے میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہمیں یہ دریا کا پانی پیالے میں نہیں بھر رہا ہوں، بلکہ میں تم جیسے کشکروں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس چھوٹے سے پیالے میں اتنے بڑے دریا کا پانی نہیں آ سکتا ہے، اس چھوٹی سی عقلوں میں علی کے فضائل کیسے سما سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر. مجھے لوگوں سے ڈر ہے، ورنہ میں تمہارے تو ایسے ایسے فضائل بیان کروں کہ جدھر سے تمہارا گزر ہو جائے تو لوگ تمہارے خاک قدم کو اٹھا کے چومیں گے. ورنہ لوگوں پہ اگر جو میں بہکنے کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہارے ایسے فضائل و کمالات بیان کر رہا. تو یہ بھی ایک فضائل کا گوشہ ہے کہ میرے مولا اعلان فرما رہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی احسان، کرم اور نیکی سے پیش آؤ. یقیناً احسان کرنا یہ انسان کی ذات میں ہے، ہمیں احسان کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے. کہ ہم سے اور آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا شجاع اور بہادر کون ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جو دشمن کو مار ڈالے وہ بڑا بہادر ہے. جو کسی سے جنگ لڑے اور دونوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو ایک نے ایک کو مار ڈالا تو وہ کامیاب ہے. لیکن مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک اور صلوات بھیجے گا محمد والا. سب سے بڑا شجاع و بہادر انسان وہ ہے جو اپنے خواہشات نفس پر غالب آ جائے، یعنی جس کے عقل اس کے خواہشات نفس پر غالب آ جائے وہ سب سے بڑا شجاع بھی ہے، وہی سب سے بڑا بہادر ہے. اچھا بتائیے کہ غصہ کس کو آتا ہے اور کس کو نہیں آتا؟ اگر اس میں پوچھا جائے کہ کس کو غصہ آتا ہے کس کو غصہ نہیں آتا ہے، سبھی کہتے ہیں غصہ جو کسی کو تھوڑا آتا ہے کسی کو کم آتا ہے اور کسی کو غصہ نہیں ہوتا. لیکن جیسے اللہ نے ہمارے اور آپ کے وجود کے اندر پیدائش کے وقت ساری چیزیں رکھی ہیں، ویسے غصے بھی ایک الگ رکھی ہے. اب وہ غصہ ابھی جب وہ کیا وہ رگ بھڑک اٹھتی ہے تب دو اختیار انسان کے ہاتھوں میں. ایک کیا ہے جو وہ اپنے آئے ہوئے غصے کو یا تو نگل جائے اور یہ آئے ہوئے غصے کو اگل لے، یا نگل جائیں یا اگل جائیں. اگر نگل جائیں گے تو کامیابی آپ کو ہے، ترقی آپ کو ہے، کامیابی آپ کو ملے گی. لیکن اگر اگل دیا تو پھر جو وہ نقصان ہی نقصان ہے، ہم دنیا میں بھی ہے اور ہم آخرت میں. اگر غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد انسان پشیمان اور شرمندہ ہوتا ضرور ہے. اگر غصے کو پیا کیسے جائے؟ ایک دم سے نہیں پی سکتے ہیں غصے کو. اس لیے میرے مولا اسے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اپنے آئے ہوئے غصے کو پی جاؤ، لیکن غصے کو بالکل ایک دم سے نہیں پیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ بڑا کڑوا ہوتا ہے. جیسے ایک مریض اور بیمار کڑوی دوا کو اکٹھی نہیں گھوٹتا ہے، تھوڑا تھوڑا. ایک ٹیبلٹ ہے اس کو آدھا کر لیتا ہے، آدھا کھا لیا، پانی اتار لیا، پھر گزرا. اب غصے کی مثال میرے مولا نے بالکل ایسی دی ہے کہ بالکل کڑوی دوا کی طرح ہے کہ اس کو ایک دم سے نہ نکل لیا جائے، بلکہ اس کو گھونٹ گھونٹ بنا کے پیو. مولا فرماتے ہیں انی لم ارا فإنی لم ارا جرأة اعلی فیہا عاقبۃ ولا ارد مغبۃ، کہ میں نے اس سے جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے کہ عاقبت کار کے
اعتبار سے بڑا ہی اس کا شیریں اندام ہوتا ہے اور اس سے لذیذ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کو گھونٹ بنا کے پیا جائے، ایک دم سے نہ پیا جائے، غصے کو انسان کو کنٹرول کرنا دے۔ تو سب سے بڑا شجاع اور بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کی مہار کو اپنے قابو میں رکھے۔ ایک جگہ بڑا مجمع لگا ہوا تھا، ایک بزرگ کا گزر ہوا وہاں سے، تو لوگوں سے اس بزرگ نے پوچھا بھائی یہاں پر لوگ کیوں اکٹھا ہوئے ہیں؟ کہا یہاں پر وزن برداری کا مقابلہ، وزن برداری یعنی کہ مقابلہ ہوتا ہے کبھی کبھی وزن اٹھانے کا۔ جیسے ایران کے حسین زادہ ہیں جو بہت موٹے تگڑے ہیں، وہ کتنے میڈل جیت چکے ہیں عالمی پیمانے پہ، 1 کنٹل کا وزن انسان اٹھا لیتا ہے، 1.5 کنٹل کو اٹھا لیتا ہے، یعنی 150 کلو کو اٹھا لیتا ہے۔ ویسے ہی جیسے ہر جگہ کے پہلوان ہیں، ویسے ایران میں حسین زادہ ہیں جس کو آیت اللہ خامنئی نے مبارکباد پیش کیا تھا۔ تو کہا کہ اس بزرگ کا یہاں پر لوگ کیوں اکٹھا ہے؟ کہا یہاں پر وزن اٹھانے کا مقابلہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ وزن کو جو اٹھا لے گا تو اسے بڑے انعاموں اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس سے بڑا بھی پہلوان ہے کوئی اور؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس سے بڑا پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے کی مہار کو اپنے کنٹرول میں رکھے، وہ اس سے بڑا پہلوان ہے، وہ اس سے بڑا سجا ہے۔ یعنی اس بزرگ نے بھی وہی کہا ہے، وہی مفہوم ہے جو میرے مولا نے فرمایا ہے، غصہ انسان کو نہیں کرنا، لیکن غصہ نیوٹرل چیز ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے وجود کے ساتھ اس کے خلقت میں غصے کو رکھا ہے، مگر ہر جگہ غصے کے اظہار کرنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اپنے آئے ہوئے غصے کو پی لیا تو آپ کامیاب ہیں، آپ شجاع و بہادر ہیں، لیکن اگر آئے ہوئے غصے کو آپ نے اگل دیا تو آپ ناکام اور نامراد ہیں، آپ کی شکست ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ مدینے میں 2 بڑے قبیلے تھے اور ان قبیلوں میں ہمیشہ جنگ و جدال رہتی تھی، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، غریب بہت بڑے قبیلے تھے، ہمیشہ معلوم ہے عرب لوگ تو لڑائی پہ آ جاتے تھے اور فخر و مباحات پہ آ جاتے تھے تو اپنے اپنے مرحومین کے قبروں بھی فخر کرتے تھے، اونٹوں بھی فخر کرتے تھے، ہمارے اتنی تلواریں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، ہمارے اتنی قبریں ہیں، فخر کرتے۔ تو مدینے میں 2 بڑے تھے، کیا تھے وہ؟ قبیلے تھے، ایک اوسط اور ایک خزرج۔ اوس و خزرج یہ تاریخ میں بڑے مشہور ہے، ان دونوں میں بڑی لڑائی رہتی تھی، جھگڑا جنگ و جدال خون خرابہ ہوتا رہتا۔ یہ دونوں مسلمان تھے، یہ دونوں قبیلے مسلمان ہوتے۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ رسول اللہ کے پاس مکے میں رسول اللہ سے ملنے کے اس ایک قبیلے کا سردار سب نہیں ہے، تو اس ایک قبیلے کا سردار جب آیا رسول اللہ کے پاس ملنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ملنے کے بعد دستبوسی کے بعد سلام اور خیر و عافیت کے بعد اس نے عرض ادب یہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کوئی نصیحت فرمائی۔ تو ایک دور و دراز کا سفر طے کر کے آنے والا اگر مطالبہ نصیحت کر رہا ہے رحمۃ للعالمین سے تو رسول اللہ کو کہنا چاہیے کہ بھائی لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فتنہ فساد نہ کرو، لوٹ پاٹ نہ کرو، حرام خوری نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ساری نصیحتیں رسول اللہ کو فرمانا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ نے اس سے یہ نہیں کہا۔ جب اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کیجیے تو رسول اللہ نے ایک چھوٹی سی نصیحت کی، لیکن اس چھوٹی سی نصیحت میں بہت بڑا پیغام۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو غصہ نہ کرو۔ لگایا یہ کون سی بات ہے؟ میں تو یہ اس انتظار میں تھا کہ جب میں نے مطالبہ نصیحت کیا ہے تو ابھی سرکار جو ہے بہت بڑی لمبی چوڑی نصیحت کریں گے، برائیاں نہ کرو، خامیاں کو چھوڑ دو، اپنے دامن کردار کو بچاؤ، چوری ڈکیتی نہ کرو، خون خرابہ نہ کرو، جنگ و جدال نہ کرو، کسی پڑوسی کو نہ ستاؤ، کسی کا دل نہ دباؤ، یہ کچھ نہیں کہا رسول اللہ، اور یہ کہا کہ ہاں تم غصہ نہ کرو۔ جاتا رہا اپنے گھر کی طرف، سوچتا رہا راستے بھر، سوچتا رہا آخر رسول اللہ نے کیوں یہ فرمایا؟ توجہ جاگے کہ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ رسول اللہ کا کلام مختصر ہوتا تھا مگر اس میں مفاہیم بڑے زیادہ پوشیدہ ہوتے تھے۔ تو کہا کہ سوچتے سوچتے وہ چلا اپنے قبیلے کے پاس پہنچا۔ جب وہاں پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ یہاں پر تو جنگ و جدال جاری ہے۔ اس کے قبیلے کے ایک جوان نے دوسرے قبیلے کے کسی جوان کو قتل کر دیا۔ اب یہ بھی پہنچا، سفر سے آ رہا ہے، ویسے ہی مزاج گرم تھا،
تو اس نے بھی دیکھا خون جوش مارتا ہے، خاندان کا معاملہ تھا، قبیلے کی بات تھی، اپنے کی بات تھی۔ یہ بھی گھر میں گیا اور فوراً آسیہ چڑھائی، جنگ کا لباس پہنا، تلوار اٹھائی، باہر نکلنا چاہا۔ وہ لوگ بدلہ لینے پہ تیار تھے، قصاص لینے پہ تیار تھے، اور یہ بھی آیا۔ دونوں طرف جنگ بالکل زوروں پہ تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے باہر نکلنا چاہا، رسول اللہ کا وہی فطرہ چھوٹا سا یاد آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا غصہ نہ کرو۔ فوراً اس نے جنگ کا لباس اتار دیا، تلوار کا نیام میں رکھ دیا، جاتا ہے اس قبیلے کے سردار کے پاس۔ جانے کے بعد ان سے التماس اور درخواست کرتا ہے کہ ایسا ہے، ہم لوگ ایک ہو کے رہیں، متحد ہو کے رہیں، مل جل کے رہیں۔ ہمارے جوان نے غلطی کی، آپ کے قبیلے کے جوان کو قتل کر دیا، اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ہم سب کے سب شرمندہ ہیں، اور صرف شرمندہ ہی نہیں ہیں بلکہ ہم اس کا دیا دینا چاہیے۔ اسلام میں ہے کہ قتل کا دیا دیا جاتا ہے، اور یا پھر اس کا قصاص ہوتا ہے، اور ہم دیا دینا چاہتے ہیں، اور ہم ان سے معافی چاہتے ہیں۔ تو جب ادھر سے یہ علم دیکھا، یہ صبر دیکھا، یہ التماس دیکھا، یہ درخواست دیکھی، تو ان کا جو غصہ کیا ہوا، ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ بھی کہہ رہے نہیں ہم دیا بھی نہیں لیں گے اور ہم بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ دونوں گلے مل گئے، ہزاروں سال کی جنگ بالکل خاموش ہو گئی۔ ایک رسول اللہ کی چوٹی تھی نصیحت پر عمل کرنے سے کیا کہ غصہ نہ کرو۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس کو نگلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مگر میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے وہ ایک دم سے نہیں نکل پاؤ گے، اسے کڑوی دوا کی طرح بنا بنا کے نکل جاؤ۔ اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور صرف یہی نہیں کامیابی ہے بلکہ شیرین ترین کامیابی ہے۔ ایک سوال پہ دیکھا محمد والے محمد جو اپنے خواہشات نفس پہ قابو رکھے۔ ہمارا نفس ہم سے تو بہت کچھ کہتا ہے۔ نفس کہتا ہے برائیاں بیان کرو، نفس کہتا ہے خامیاں بیان کرو، نفس کہتا ہے کسی کی عزت پہ حملہ کرو، نفس کہتا ہے کسی پڑوسی کو ستاؤ، خواہشات نفس کہتا ہے کسی کا دل دکھاؤ۔ مگر ہدایت کیا کہتی ہے، ایمان کا پیغام کیا کہتا ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں۔ جب عقل اور خواہشات نفس میں ٹکراؤ ہو جائے تو عقل کے فیصلے پر عمل کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، اور خواہشات نفس پر عمل کرنے والا ہی ناکام ہوتا ہے۔ کہا انسان کو جو خواہشات نفس کو کچل دینا چاہیے، عقل کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے مولا امیر المومنین جیسے شجاع بہادر تھے، تو نہ تو علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ علی کی سخاوت پہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے، نہ علی کی عبادت اور اطاعت الہی کا کوئی مرحلہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے مولا کی آپ شجاعت کو دیکھیے تو کہ اگر شجاعت کے ساتھ ساتھ علی کے لیے ایک ہی میدان جنگ میں سخاوت کا بھی مرحلہ آ جائے، تو میرے مولا امیر المومنین نے کس طرح سے سخاوت کو بھی پیش کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو وہ در ہے، یہ تو وہ ذات والا ہے کہ جس کے در سے کوئی بھی سائل کبھی گیا واپس خالی نہیں گیا۔ میں نے اپنا عنوان گفتگو کو کیا قرار دیا؟ میرے مولا فرماتے ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ خود اعلیٰ عدو کا بالفضل، اپنے دشمن کے ساتھ بھی تم فضل و احسان و کرم اور نیکی سے پیش آؤ۔ فإنه أهل السفرين، اس لیے کہ دشمن کے ساتھ اگر تم نیکیوں سے پیش آؤ گے، احسان سے پیش آؤ گے، کرم کو مظاہرہ کرو گے، یہ تمہارے لیے یہ صرف کامیابی نہیں ہے بلکہ شیرین ترین کامیابی ہے، یہ بڑی میٹھی کامیابی ہے۔ توجہ جا کے دو۔ تو اگر اظہار شجاعت کے ساتھ ساتھ میرے مولا اسی میدان جنگ میں اگر سخاوت کے منظر بھی پیش کر دیں، اور وہ بھی سامنے والا دشمن ہو کیسے، کئی مرتبہ جنگ ہو رہی تھی اور علی سے مد مقابل جو علی کے مقابلے میں تھا وہ علی سے جنگ لڑ رہا تھا۔ جنگ کرتے کرتے علی کے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، اور جب تلوار ٹوٹی تو ایک مرتبہ اس نے
علی سے درخواست کیا، یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی، ہاں مجھے تلوار دے دے۔ آپ ذرا انصاف سے بتائیے، عام اذہان انسانی کیا اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے دل میں کیا اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، پتھر ہے، تیر ہے یا تلوار ہے، اور اگر لایا ہوا پتھر ختم ہو گیا ہے اور ہم اپنے دشمن سے کہیں پتھر دے دیجیے، تیر دے دیجیے، تلوار دے دیجیے، کوئی دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے نہیں دے گا کہ تاکہ یہ ہار جائیں اور ہم جیت جائیں۔ خدا گواہ ہے کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جیسے ہی اس دشمن علی نے، یعنی علی کے مقابل آنے والا دشمن اور وہ جنگجو، جیسے اس نے اپنی تلوار کے ٹوٹ جانے پر میرے کریم مولا سے تلوار کا تقاضا کیا، تو شاید اسے تلوار مانگنے میں تو دیر لگی ہے، لیکن میرے مولا کو اسے تلوار دینے میں دیر نہیں لگی ہے۔ توجہ ذرا، اب جیسے علی نے اسے تلوار دی تو مسکرایا، کہا یا علی بھلا کوئی میدان جنگ میں اپنے دشمن کو تلوار دیتا ہے؟ تو علی نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہو، لیکن یہ علی کے کرم کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی اگر سائل بن کے آ جائے اور علی اس کے سوال کو پورا نہ کرے۔ توجہ ذرا، کہا تو دشمن میرا اس وقت تھا جب جنگ کر رہا تھا، لیکن اب اس وقت جو میرے پاس آیا ہے تو سائل بن کے آیا ہے، اور یہ علی کے شان کریمی کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی علی سے سوال کرے اور علی اس کے سوال کا جواب نہ دے۔ توجہ ذرا، یہ آنے والا کون تھا؟ یہ دشمن مسلمان نہیں تھا، فوراً اس نے کلمہ پڑھا، مولا کے قدموں کا بوسہ لیا، کہا یا علی کلمہ پڑھوائیے، میں مسلمان ہوں۔ جس کا اتنا بلند کردار ہو، کیا اس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنا کر سکتا؟ ایک سوال پہ دے محمد آل محمد کا۔ خواہشات نفس کیا کہہ رہا تھا؟ تلوار مت۔ میں نے کہا مولانا سب سے بڑا بھائی وہ ہے جو اپنے خواہشات نفس کا کنٹرول کر لے، لیکن آپ سب پہ دو دشمن ہیں، اندر کا ایک باہر کا، یعنی چھٹکارا نہیں۔ چونکہ اگر یہ دشمن نہ ہوتے تو ہم اور آپ کمال کی سیڑھیوں کو طے نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، ان دشمنوں کو کچلنے کے بعد ہی ہمیں کچھ ترقی جو ملے گی، روحانی سفر کو جو کچھ طے کر سکتے ہیں، راہ معنویت کو جو کچھ طے کر سکتے ہیں، وہ ان دشمنوں کو شکست دینے کے بعد نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک شیطان ہے جو کھلا ہوا دشمن ہے، انکا عدو مبین، شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کہا جب کھلے ہوئے دشمن کو پہچانیے اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچانیے۔ کھلا ہوا دشمن کھل کے حملہ کرے گا، کہ چھپا ہوا دشمن چھپ کے حملہ کرے گا۔ تو جیسے ہمیں کھلے ہوئے دشمن کو پہچاننا چاہیے، ویسے ہمیں چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ کہا لیکن جو انسان کھلے ہوئے دشمن کو نہیں پہچان پائے گا، وہ اپنے چھپے ہوئے دشمن کو کیسے پہچان پائے گا؟ کہا سرکار دو عالم ختم مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا چھپا ہوا دشمن، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ یہ جہاں ہم ہمارے دشمن، اور فرمایا یہ دشمن ہم کو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، دانا نہیں چھوڑے گا۔ کہاں تم آپ دشمن کا ایک منظر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور اسی منظر کے آخر میں آپ کو میرے مولا کے لیے طاقت کا اور ان کے روحانیت کا اور ان کے وسعت قلب کا اندازہ ہو جائے گا کہ میرے مولا امیر المومنین اسلام والسلام نے کس طرح سے اپنے نفس کو کچل دیا ہے، اپنے خواہشات نفس کو کچل کر اپنے چاہنے والوں کو یہ آواز دینا چاہتے ہیں، دیکھو خبردار، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر راہ الہی پہ گامزن رہنا چاہتے ہو، اگر اپنے راہ سفر معنویت کو تم آگے بڑھانا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے دشمنوں سے جنگ کرنا ہوگی، اور جنگ کرنے کے بعد ان کو شکست دے کر اپنے کو کامیاب اور کامران بنانا ہوگا۔ میں وہ منظر یاد دلاؤں کہ ایک مرتبہ لوگ آئے، میدان جنگ سے پلٹ کے آئے، مجاہد جہاد کر کے آئے، تو جب مجاہدین راہ خدا جہاد کر کے راہ خدا میں آئے
نے تو اس طرح سے دشمن کو مارا، ایسے تیر چلائی، ایسے تلوار چلائی، ایسے مارا. جب ہم لوگ گئے تھے تو وہ لوگ بہت تھے، ان کے پاس اسلحے تھے، ان کے پاس ساز و سامان تھے، وہ بہت تھے، ہم لوگ کم تھے. وہ لوگ مسلح تھے، ہم لوگ جو نہتھے تھے، لیکن پھر بھی ایسے مارا، ویسے گرا دیا، ایسے کیا. یا علی، ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا، اور جب وہ آئے کہا، جب یہ بیان کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو تم نے چھوٹا جہاد فتح کیا ہے، ابھی تو بڑا جہاد باقی ہے. کہا ابھی ایک مرتبہ وہ محو حیرت ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ارے یہ بڑا جہاد کون ہونے والا ہے؟ میں تو ابھی خون میں نہا کے آ رہا ہوں، خون میں نہلا کے آ رہا ہوں، سر کھا کے آ رہا ہوں، سر کھلا کے آ رہا ہوں، تلوار چلا کے آ رہا ہوں، تلوار کھا کے آ رہا ہوں، اسلام کو جیت دلا کے آ رہا ہوں. اور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی تو تم نے چھوٹا جہاد فتح کیا ہے، ابھی تو بڑا جہاد فتح کرنا باقی ہے، ابھی تو تم نے چھوٹا میدان سر کیا ہے، ابھی تو بہت بڑا میدان سر کرنا باقی ہے. کہا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتا ہے. کہا میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم میدان جنگ سے واپس آئے، اپنے دوستوں کی بس میں بیٹھے تو اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر تم نے اپنے خون جنگ کا اعلان کرنا شروع کیا، تم نے اپنی طاقت کا اعلان کرنا شروع کیا، تم نے اپنے قوت کا اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم نے ایسے تلوار چلائی، ہم نے ایسے بند کر دیا، ہم نے اس طرح سے دشمنان اسلام کو شکست دے دی. لہذا تم یہ سب کہتے جاؤ گے اور تمہارا سارا ثواب برباد ہوتا جائے گا. توجہ ذرا، اس لیے کہ جہاں تم ثواب کمانے گئے تھے، جہاں جس میدان میں تم ثواب حاصل کرنے گئے تھے وہ تھا چھوٹا جہاد، لیکن جہاں ثواب کو بچانا تھا، وہ محفوظ کرنا تھا، وہ ہے بڑا جہاد. کہا یا رسول اللہ ذرا اور واضح کر دیے. کہا یہی تو ہے کہ تم بتاتے جاؤ گے، اپنے خون جنگ کا اعلان کرتے جاؤ گے اور تمہارا خواہشات نفس میں تم غالب آ گئے ہو، خواہشات نفس کے تم شکار ہو گئے ہو. لہذا جب تم خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے نفس کے اعتبار سے اپنی بڑائی بیان کرو گے، اپنی بزرگی بیان کرو گے، اپنی شجاعت کا اعلان کرو گے تو تمہارا ثواب کم ہوتا جائے گا. رسول اللہ یہی تو بتا رہے تھے، جہاں تم ثواب حاصل کرنے گئے تھے وہ تھا چھوٹا جہاد، لیکن جہاں ثواب کو باقی رکھنا تھا، محفوظ رکھنا تھا، وہ تھا بڑا جہاد. میرے عزیزو یہی تو بات تھی. میرے مولا امیر المومنین نے جب خواہشات نفس کا مسئلہ آیا تو جب عمرو بن عبدود نے میرے مولا کی شان میں گستاخی کی تو میرے مولا علی عمرو کے سینے سے اتر گئے. جب عمرو نے بے ادبی کی تو علی عمرو کے سینے سے اتر گئے. جب علی آواز دے کہ علی عمرو کے سینے سے اتر کر تمہیں ایک وقت میں دو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میں چھوٹے جہاد میں بھی کامیاب ہوں، میں بڑے جہاد میں کامیاب ہوں. اس لیے کہ عمرو کو قتل کرنا تھا چھوٹا جہاد، مگر نفس سے لڑنا تھا بڑا جہاد. علی ایک ہی وقت میں دونوں جہاد کر رہے تھے، جہاد اصغر بھی کر رہے تھے، جہاد اکبر بھی کر رہے تھے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. یقیناً میرے عزیزو فضائل و کمالات کا سفر بڑا لمبا ہے میرے مولا کا. دوستوں نے فضائل بیان کیے تو کیا کیا، عقیدت مندوں نے کمالات پہ روشنی ڈالی تو کیا کیا. یہاں تو عمرو کی بہن جب اپنے بھائی کے لاشے میں آئی ہے، اپنے بھائی کے لاشے سے خطاب کر کے کہتی ہے اے بھائی لو کانا قاتلو امرن غیرو قاتلے. کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ اپنے بھائی کی زمین پہ پڑی ہوئی لاش کو دیکھا اور پڑی ہوئی لاش کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے بدن میں قیمتی لباس دیکھا اور اپنے بھائی کے بدن کے پاس قیمتی زرہ دیکھی. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اگر میرے بھائی اگر آپ کا قاتل کوئی اور ہوتا جس نے قتل کیا ہے اس کے علاوہ تو میں اس قاتل کو ہمیشہ برا کہتی اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دیا کرتی، مگر جس نے آپ کو قتل کیا ہے میں اس کو کبھی کچھ نہیں کہہ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو قتل کرنے والا اتنا کریم تھا، اتنا شریف تھا کہ اس نے قتل تو کیا مگر نہ قیمتی زرہ کو ہاتھ لگایا، نہ قیمتی لباس کو ہاتھ لگایا،
کے سپاہیوں کو پیچھے ہٹایا اور فرار کر دریا میں قبضہ ہو گیا علی کے سپاہیوں کا۔ جب مردہ فوج شام کے سپاہی جاتے ہیں اپنے امیر شام کے پاس اور کہتے ہیں جب آپ پر قبضہ تھا تو آپ نے علی کے سپاہیوں میں پانی بند کر دیا تھا، اب علی کے سپاہیوں کا قبضہ ہے وہ ہمیں پانی نہ دیں گے۔ تب ایک مرتبہ میرے عزیزو ان سپاہیوں نے نہیں کہا ہے، یہ اپنوں نے نہیں کہا ہے، لیکن کس نے کہا؟ جب سے حکومت پر بیٹھنے والا ایک مرتبہ حاکم شام کہتا ہے نہیں، بڑے اطمینان سے کہتا ہے کہ جاؤ علی سے پانی مانگ کے دیکھو، علی کریم ہے پانی دینے سے انکار نہیں کریں گے۔ توجہ ذرا میرے کو کیا فرمایا میرے مولا نے کہ خذ علی عدوک بالفضل، اپنے دشمن کے ساتھ بھی احسان اور کرم اور نیکی سے پیش آؤ۔ یہ احسان اور کرم اور نیکی ہی کا نتیجہ ہے کہ حاکم شام تخت حکومت میں بیٹھا ہوا ہے مگر علی کے کرم کا پسیرہ پڑ رہا ہے۔ مقتول عمرو بن عبد کی بہن آتی ہے، بھائی کے جنازے سے خطاب کر کے کہتی ہے جرا قاتل بڑا قریب تھا، جانے قربان ہو جائے، اور آج تو یہ وہ رات ہے جہاں میرے مولا نے بھی رض گیا ہے کہ اپنے قاتل کو پانی پوچھا ہے۔ اللہ یہ کرم کہاں ملے گا میرے عزیزو؟ بس دیکھیے میرے عزیزو یہ رونے کی رات ہے۔ مسائل تھوڑا زیادہ ہو جائے گا چونکہ مسائل میں رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ یہی وہ رات ہے 19ویں ماہ رمضان کی رات تھی کہ ہمارے مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ مولا افطار کرنے کے لیے آئے تو چاہنے والی بیٹی ام کلثوم نے اپنے بابا کے سامنے لا کے 2 طرح کی غذائیں رکھی۔ مولا نے غذاؤں پہ نظر ڈالی، کہا لگتے جگر تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تمہارا باپ ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال نہیں کرتا ہے۔ بیٹی ام کلثوم ایک غذا یہاں سے اٹھا دو۔ بیٹی کی محبت کا تقاضا تھا، چاہت کہ نمک اٹھا لیں تاکہ کاسے شیر بابا کے افطار کے لیے رکھ دیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا بیٹی ام کلثوم یہ کاسے شیر اٹھا لو، یہ نمک میرے افطار کرنے کے لیے بہت کافی۔ خدا جانے علی کیا بتانا چاہتے، کوئی علی کا اشارہ تھا میری بیٹی ام کلثوم ابھی کاسے شیر کا وقت نہیں آیا ہے، بلکہ یہ اس وقت آئے گا کہ جب میرے سر پر ضربت لگے گی، جراح آئے گا میرے گہرائی عزم کا اندازہ لگائے گا اور جراح یہ کہے گا کہ جتنا ممکن ہو سکے علی کو چیر پیش کیا جائے۔ اے بیٹی ام کلثوم یہ غذا اس وقت کے لیے ہے، یہ غذا اس وقت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو مولا نے افطار کیا، اس کے بعد مولا حضر عبادت میں جاتے ہیں، مصروف عبادت الہی ہیں، عبادت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نکل آتے ہیں صحن خانہ میں۔ آتے ہیں صحن خانہ میں ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہیا اللہ، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے۔ پھر کہتے ہیں ہیا اللہ، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جب بار بار چاہنے والی بیٹی نے اپنے بابا کا یہ منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا بابا یہ بتائیے آپ بار بار کیا کہہ رہے ہیں، بار بار آپ حضور عبادت میں جاتے ہیں، صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور زبان میں یہ فکرہ جاری کرتے ہیں اے اللہ خدا
مرتبہ میرے مولا امیر المومنین گھر سے مسجد کی طرف نکلنا چاہتے تھے کہ گھر میں پلے ہوئے جانوروں نے میرے مولا کا راستہ روکا، مرغابیوں نے دامن تھام لیا۔ اے آقا مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ میرے عزیزو جیسے مرغابیوں نے دامن تھاما، جاتے ہوئے میرے مولا نے ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ کی طرف رخ کیا۔ اے بیٹا حسن، یہ بے سنکے جانور ہیں، یہ اپنی ضرورتوں کا اظہار خود سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اے میرے لال حسن دیکھو، اگر تمہارے پاس ان کے آب و دانا کا انتظام ہے تو انہیں اپنے پاس رکھنا، اور اگر آب و دانا کا انتظام نہ ہو سکے تو انہیں رائے خدا میں آزاد کر دینا، اس لیے کہ علی کے دل کو یہ گوارا نہیں ہے کہ علی کے گھر میں کوئی رہے اور وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ اللہ، ارے جب میرے مولا نے جانے کا ارادہ کیا تو ایک زنجیر در نے دامن تھام لیا، علی میں مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا۔ مولا آپ نہ جائیے۔ ایک مرتبہ مولا نے مرغابیوں کا شور سن کر ایک کے خلاف فرمایا، کہا اترکوہن فإنہن نواحی، ارے ان کو چھوڑ دو، ان جانوروں کے ابھی یہ جانوروں کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسی گھر سے آہو بھگا کی آوازیں بلند ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد ابھی میری بیٹی زینب روئے گی، ابھی میری بیٹی ام کلثوم روئے گی، ابھی میرا بیٹا حسن روئے گا، ابھی میرا شہزادہ حسین روئے گا، ابھی تو جانوروں کے رونے کی آواز ہے۔ اللہ اللہ، آج رکمان اللہ، خدا سلامت رکھے ان نگاہوں کو، اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے مولا کے غم میں رونے والوں پر۔ اے ارباب اعلیٰ، مولا نے ایک مرتبہ مرغابیوں سے دامن جڑایا، مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ایک مرتبہ جب چلنے لگے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حسن مصطفیٰ بھی آ رہے ہیں، حسین بھی آ رہے ہیں۔ کہے شہزادو تم کہاں؟ کہا بابا آپ کے ساتھ مسجد میں چل رہے ہیں۔ کہا نہیں میرے لال، آج مسجد میں نہ جاؤ۔ مولا نے شہزادوں کو گھر میں روکا، مولا مسجد میں آئے، گلدستہ اذان میں گئے، ایک مرتبہ اذان دی، اور اذان یہ کوفہ اس وقت کا کوفہ نہیں ہے، یہ کوفہ آج کا کوفہ نہیں ہے جو کل کا کوفہ تھا، اس لیے کہ کل کا کوفہ وہ دارالحکومت تھا، وہ بہت بڑی اس کی حکومت تھی، اس کا دائرہ بہت لمبا تھا، اس کی آبادی میلوں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بتائیے جیسی علی نے گلدستہ اذان میں اذان دی، کہا اللہ اکبر، تو تاریخ کا بگڑا گواہ ہے کہ علی کی آواز اذان کوفے کے ایک ایک گھر میں پہنچی۔ 19ویں ماہ رمضان کی صبح کو میرے مولا کی آواز اذان کوفے کے ایک ایک گھر میں پہنچی۔ تب بتائیے کہ جب 19ویں ماہ رمضان کی صبح کو علی کی آواز اذان ایک ایک کانوں تک پہنچی، ایک ایک گھروں تک پہنچی، تو یہ بتائیے کیا بابا کی آواز اذان زینب نے نہ سنی ہوگی؟ کیا بابا کی آواز اذان ام کلثوم نے نہ سنی ہوگی؟ کیا بابا کی آواز اذان حسنین نے نہ سنی ہوگی؟ اے میرے عزیزو، مولا نے اذان دی، لیکن اس کے بعد زین خاتہ میں آئے، کیا دیکھا؟ ابن ملزم ملک لیٹا ہوا ہے، اس کو بیدار کیا، کہا اے ظالم اٹھ، یہ وقت نماز ہے اور تو سو رہا ہے، اور مجھے معلوم ہے جس انداز میں تو سو رہا ہے تو اپنے نیچے تو کیا چھپائے ہوئے، لیکن اٹھ، یہ وقت نماز ہے۔ میرے مولا نے ظالم کو چونکایا، قاتل کو بیدار کیا۔ اے ارباب اعلیٰ، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دوسری آواز فضا میں گونجی، واللہ ارکان الہدی، واللہ تحطمت ارکان الہدی، قتل ابن عم المصطفیٰ، قتل علی المرتضیٰ۔ ارے خدا کی قسم، ہدایت
سے دوش جو پریشان حال اپنے پریشان نجات دیتے ہمارے ان سے تمام ہمارے اعمال کا قبول فرما میرے مالک ہمیں زیادہ سے زیادہ حیات پانے کی توفیق عنایت فرما گناہوں سے میرے سامنے کے عذاب بچانے کی توفیق کرامت فرما بے روزگار کو صاحب روزگار بنا دے اور سارے روزگار ان کے رزق و روزی میں پیدا کرتا فرما پورے امام میں تعظیم فرما سب کو شمار امام کے عوام انسان فرما ایک سورہ فاتحہ